اسرائیل، امریکہ، ایران کشیدگی اور پاکستان کا کردار، آخر مذاکرات کی بیل کیوں منڈھے نہ چڑھ سکی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشل۔ آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، آپ ہمیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر، جس نے عالمی امن کو شدید ترین خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ خطے میں کشیدگی کم ہونے کی بجائے پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران سے منسلک اہداف پر کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ ایران بھی مختلف طریقوں سے جواب دے رہا ہے۔ امریکہ ابھی بھی کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، تاہم گزشتہ 2 دن سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی قیادت میں کئی معاملات پر اختلافات بھی سامنے آئے ہیں۔ اب اگر ہم مذاکرات کی بات کریں تو یہ پہلو انتہائی اہم ہے کہ مختلف ممالک پس پردہ سفارتکاری میں مصروف ہیں، لیکن بظاہر کوئی بڑا بریک تھرو نظر نہیں آیا۔ ناظرین، اسی تناظر میں پاکستان کا کردار بھی خاصا اہم رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن کے لیے ثالثی اور مذاکرات کی حمایت کی ہے، اور حالیہ کشیدگی میں بھی اسلام آباد نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کو ایک حد تک دونوں جانب سے اعتماد بھی حاصل رہا۔ پاکستان کو برادر اسلامی ملک اور قابل اعتماد ہمسایہ سمجھا جاتا ہے ایران کی طرف سے، جبکہ ماضی میں بھی مختلف معاملات پر پاکستان کے کردار کو اور اس کی اہمیت کو ایران تسلیم کرتا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان ایک مؤثر ثالث کا رول ادا کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کوششیں کامیاب کیوں نہ ہو سکی، معاملہ آگے کیوں نہ بڑھ سکا؟ ناظرین، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے کہ فریقین کے درمیان شدید عدم اعتماد۔ امریکہ اور ایران دونوں ایک دوسرے کے ارادوں پر مکمل بھروسہ نہیں کرتے۔ دوسری بڑی وجہ اسرائیل کا موقف ہے، جو ایران کے خلاف کسی بھی نرمی کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی کوئی پیش رفت ہوتی ہے، خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے کوئی نہ کوئی واقعہ یا بیان اسے سبوتاژ کر دیتا ہے۔ تیسری اہم وجہ عالمی مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ امریکہ خطے میں اپنی برتری برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ ایران اپنے اثر و رسوخ کو کم کرنا نہیں چاہتا۔ ایسے میں پاکستان جیسے ممالک کی کوششیں اگرچہ مخلصانہ ہوتی ہیں، مگر بڑی طاقتوں کے مفادات کے سامنے محدود ہو جاتی ہیں۔ چوتھی وجہ علاقائی پیچیدگیاں ہیں۔ مشرق وسطی میں کئی پراکسیز پروگرام سرگرم عمل ہیں، اور ہر واقعہ صرف 2 ممالک تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس میں کئی فریق شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی بھی مذاکراتی عمل کو کامیاب بنانا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نقصانات کی بات کریں تو اب تک ہونے والی کشیدگی میں جانی و مالی نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر دو طرفہ ہزاروں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ایران اور اسرائیل کے بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نے عالمی معیشت کو متاثر کیا ہے، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس کے اثرات مزید گہرے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، خلیجی ممالک بھی اس صورتحال سے الگ نہیں ہیں، اور نہ صرف کشیدگی سے پریشان ہیں، بلکہ پس پردہ اسے کم کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ممالک جانتے ہیں کہ اگر جنگ پھیلتی ہے تو سب سے زیادہ اثر انہی کے خطے پر پڑے گا۔ ناظرین، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کوششیں اگرچہ مثبت اور قابل تعریف تھیں، لیکن عالمی سیاست، عدم اعتماد، علاقائی مفادات کے پیچیدہ جال نے پاکستان کی ان کوششوں کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیا۔ تاہم مستقبل میں اگر حالات تھوڑا سا بھی بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو پاکستان ایک بار پھر اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے۔
ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان دوبارہ سے ثالثی کے لیے کوششیں کر سکتا ہے، اور ان کوششوں میں کس حد تک کامیابی ہوگی؟ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ناظرین، اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے احباب کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔